اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ میں بڑی دیر بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور آج 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب ہے، تو ایک عظیم واقعہ جو ہماری تاریخ میں ہوا اس کی یاد ہم منا رہے ہیں، جس میں انتہائی بدقسمتی یہ ہے کہ جس میں اس امت نے جس کے پاس اپنے رسول کے علاوہ کسی دنیا اور آخرت میں کوئی سہارا نہیں ہے، اس امت نے اپنے رسول کی پوری اولاد جو ہے وہ ذبح کر دی، اور نہ صرف ذبح کر دی بلکہ پھر ان کی تذلیل بھی کی۔ تو دوستو، کوئی بندہ، سب سے پہلے میں کلیریفائی یہ کر دوں کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کسی فرقہ واریت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس بات کو میں نے اس ٹاپک کو چنا ہے۔ میں نے اس پہ ریسرچ کیوں کی اور میرا دل اس کی طرف مائل کیوں ہوا، اور میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال، بہت سارا وقت اس واقعے کے حقائق جاننے کے لیے کیوں صرف کیا، اس کی وجہ جو تھی وہ میرے سامنے آنے والی 3 احادیث تھیں، اور اگر وہ احادیث جو ہیں وہ ہمارے ممبروں سے، یوزلی ہمارے اہل سنت کے ممبروں سے سنائی نہیں جاتی، اور یقین کریں کہ مجھے ان احادیث کا نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنا سینسٹیو، اتنا حساس مسئلہ ہے۔ تو میں نے وہ حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سلسلۃ الصحیحہ میں جو ہے وہ 3611 ہے۔ اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ جو شخص ہمارے اہل بیت کا بغض رکھ کے اس دنیا سے چلا گیا، یعنی جو شخص اس حالت میں فوت ہوا جس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوا، تو وہ اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ 3611۔ بالکل اسی طرح کی ایک روایت مستدرک الحاکم میں ہے، وہ ہے 4717 نمبر ہے۔ اس میں بھی ابو سعید خدری راوی ہیں، اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوا، تو وہ اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور تیسری حدیث جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سینسٹیو ہے، اور وہ ہے المستدرک الحاکم کی 4712 نمبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور روزے کی حالت میں رہے، لیکن اس کو موت اس حالت میں آئے کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوا، تو وہ یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی تمام عبادتیں، اگر آپ کے دل میں اہل بیت کے بارے میں ذرا سی لکیر بھی آ گئی، ذرا سا بغض بھی آ گیا، تو آپ کی تمام عبادتیں، آپ کی تمام خیرات، آپ کا تمام صدقہ، آپ کے تمام اعمال آپ کے منہ پہ مارے جائیں گے، اور یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات قرین ایمان ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس بات پہ، اس ٹاپک پہ کیوں گفتگو کرتے ہیں، وہ تو پرانے لوگ تھے، ان کا ایک قصہ تھا، وہ چلے گئے۔ لیکن وہ چلے نہیں گئے۔ اہل بیت سے محبت رکھنا اور اپنے دل کو ان کے بغض سے پاک رکھنا جو ہے، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اور صریحاً فرمان ہے۔ اب اس جگہ پہ اہل بیت کا لفظ یوز ہوا ہے، تو یہ بات بھی کلیئر میں یہاں کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد خالی ان کی اولاد نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات، ان کی بیویاں شامل ہیں۔ کس طرح کہ قرآن پاک میں جہاں اہل بیت کا لفظ آیا ہے وہ بیویوں کے لیے سب سے پہلے آیا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے آئے
اور پھر انہوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تو ہماری اماں سارہ جو تھیں وہ بڑی پریشان ہوئیں کہ اس بڑھاپے میں میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا. تو اس وقت فرشتوں نے کہا، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یا اہل البیت تم پر اللہ کا سلام. تو اس کا مطلب ہے اس وقت تو ابراہیم کا کوئی بیٹا وہاں موجود نہیں تھا، ابراہیم تھے یا ان کی بیوی تھی. تو یہ خطاب ابراہیم کو کیا گیا اور ان کی بیوی کو کیا گیا، اہل البیت کا. تو اس لیے جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات ام المومنین جو ہماری امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی بغض رکھے گا تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو کوئی حسن اور حسین کے خلاف بغض رکھے گا. اب ایک کویشچن جو ہے نا جس کی وجہ سے میں آج آپ سے مخاطب ہوں، وہ بڑا ایک وائٹل کویشچن ہے جو ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہوا کیا کہ اتنی شدت کی دشمنی آ گئی کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا، اور بے غیرتی اور حیوانیت کے وہ اس لیول پہ پہنچے ہوئے تھے کہ وہ وہیں نماز پڑھتے تھے. اس نماز میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے اور پھر سلام پھیر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کو ذبح کر دیتے تھے. مثلا ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. اور پھر نہ صرف انہیں ذبح کیا بلکہ ان کے سر کاٹے، اور نہ صرف ان کے سر کاٹے بلکہ ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے اور ان کی ہڈی پسلی ایک کر دی. ان کو کفن دفن نہیں دیا، ان کو کوئی جنازہ نہیں دیا، ان کی بیٹیوں کو گرفتار کیا. اتنی بڑی حیوانیت یا اتنا زہر جو ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں یہ مثلا ایک سوال آتا ہے نا کہ وہ لوگ مسلمان تھے یار، اور وہ مانتے تھے کہ یہ نبی کریم جانتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کھڑے ہیں میرے سامنے، پھر کیوں انہوں نے یہ بات کی؟ اس کے پیچھے وہ کون سا زہر تھا؟ تو اس بات پہ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور سنیے گا. میں اس کا آغاز کرتا ہوں بنو امیہ سے. اب بنو امیہ کون تھے، کیا تھے، اور وہ اس لیول پہ کیوں پہنچے، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے. اور پھر ایک اور کویشچن کو آج ہم سیٹل کریں گے کہ بنو ہاشم میں تو سیدنا عباس کی اولاد بھی شامل تھی، بنو ہاشم میں تو آل جعفر طیار بھی تھی، بنو ہاشم میں آل عقیل بھی تھی، لیکن یہ چھری جو چلی ہے یہ آل علی پہ کیوں چلی ہے؟ دس از ویری سینسٹیو اینڈ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک کہ یہ ساری کی ساری دشمنی اور سارے کا سارا زہر جو اگلا گیا یہ آل علی کے خلاف کیوں اگلا گیا؟ کیونکہ علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے وہ مل گئی سیدہ کائنات کی وجہ سے. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ آل علی پہ ظلم کیا گیا اور آل محمد پہ ظلم کیا گیا. اس کے محرکات کیا تھے اور یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات میں شروع کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک جو بہت بڑا نام آتا ہے ان کے شجرہ نسب میں، وہ عبد مناف کا ہے. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ. تو عبد مناف کا ایک پردادا چکدادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے. ان کے 4 بیٹے تھے. یہ ساری کہانی عبد مناف کے 4 بیٹوں سے شروع ہوتی ہے. اس کو بڑی دلچسپ کہانی ہے. اس کے لیے میں نے بڑے غوطے لگائے ہیں، بڑی بکس پڑھی ہیں، اور بڑے دور دور سے مجھے مٹیریل جو ہے وہ میں نے منگوایا ہے. تب کہیں جا کے سارا عقدہ جو ہے نا وہ کھلا ہے کہ یہ رولا کیا تھا. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ان کے پہلے 2 بیٹے جڑواں پیدا ہوئے. ایک کا نام رکھا گیا ہاشم، دوسرے کا نام رکھا گیا عبد شمس. ان میں سے ایک کی انگلی جب یہ پیدا ہوئے جڑواں تھے، ایک کی انگلی دوسرے کے ماتھے کے اوپر جڑی ہوئی تھی، اور اس وقت اس کو کاٹا گیا تو خون بہا
اور اس کی وجہ سے اس وقت بھی لوگ سمجھنے لگے کہ ان کے درمیان خون ریزی ہوگی۔ اب یہ دو بھائی تھے، جڑواں تھے، ایک کا نام ہاشم رکھا گیا، ایک کا نام عبد شمس رکھا گیا۔ تیسرے بیٹے جو تھے عبد مناف کے تیسرے بیٹے، ان کا نام مطلب تھا، اور چوتھے بیٹے جو سب سے چھوٹے تھے ان کا نام نوفل تھا۔ تو یوں 4 بیٹے پیدا ہوئے، اور یہ تاریخ ساز بیٹے پیدا ہوئے۔ انہوں نے تجارت میں بہت زیادہ ترقی کی، انہوں نے سفارت میں بہت زیادہ ترقی کی، اور تھوڑا سا یہ بات سمجھ لیں کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں، میں بھی یہی سمجھتا رہا کہ مکہ کوئی ایک بیرن لینڈ تھی، کوئی سرائی بدو تھے، کوئی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ مکہ ایک ٹریڈ روٹ کے اوپر واقع تھا۔ آج بھی آپ اس کا جغرافیہ دیکھیں، اس وقت وہ ملٹی نیشنل ٹریڈ روٹ تھا، یعنی وہ اس طرح کہ افریقہ سے آنے والا تجارت کا تمام سامان جو تھا وہ عدن کی بندرگاہ میں یمن پہ اترتا، یمن سے خشکی کے ذریعے وہ عرب میں داخل ہوتا، اور پھر مکہ کے راستے، مکہ مدینہ کے راستے ہوتا ہوا وہ شام تک پہنچتا، اور وہاں انطاکیہ کی بندرگاہ سے پھر آگے وہ ترکی اور پھر یورپ تک چلا جاتا۔ یعنی افریقہ کو ٹریڈ روٹ جو یورپ کا اس وقت میسر تھا وہ مکہ اور یثرب سے ہو کر گزرتا تھا۔ یہ بڑا اور بزی روٹ تھا یہ۔ اسی طرح اس کا ریورس چلتا تھا کہ یورپ کی منڈیوں کا تمام مال جو ہے وہ ترکی اور انطاکیہ کی بندرگاہ پہ پہنچتا، وہاں سے شام سے عرب میں داخل ہوتا ہوا پھر وہ یمن کو کراس کرتا، اور عدن سے آگے پھر وہ ڈیپ افریقہ تک چلا جاتا۔ تو یہ ایک بڑا سٹرانگ قسم کا جو ہے نا یہ ٹریڈ روٹ تھا، اور اس کے اوپر مکہ واقع تھا، اور مکہ والوں نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ارینج کی ہوئی تھیں۔ انہوں نے لائسنس رکھے ہوئے تھے، انہوں نے پرمٹس رکھے ہوئے تھے جو وہ قافلوں کو گزارتے تھے۔ ایک تو ان سے وہ پیسے لیتے تھے، دوسرا افریقہ کی تمام مصنوعات بھی مکہ میں اویلیبل ہوتی تھیں، اور یورپ سے آنے والی تمام، یورپ اور شام اس وقت ایسٹرن رومن امپائر جو تھی وہ بڑی پاورفل تھی، تو ادھر سے آنے والی بھی تمام مصنوعات اور پھل فروٹ اور ان کے جو خشک میوہ جات تھے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ عرب میں اویلیبل، مکہ میں اویلیبل ہوتے تھے۔ اب مکہ میں یہ جو 4 بیٹے تھے عبد مناف کے، انہوں نے ایک تجارتی نیٹ ورک اسٹیبلش کیا، اور اس تجارتی نیٹ ورک کے تحت عبد شمس کو شام میں سیٹل کیا گیا، سیریا میں۔ یعنی ایک سمجھ لیں کہ کمپنی، ایک ملٹی نیشنل کمپنی بنائی گئی۔ ایک بھائی کو یمن میں بٹھایا گیا نوفل کو، ایک بھائی کو جو ہے وہ شام میں بٹھایا گیا، ان کا نام عبد شمس تھا، ایک بھائی کو مکہ میں بٹھایا گیا، ان کا نام مطلب تھا، اور ہاشم جو تھے وہ ٹریول کرتے تھے، اور ہاشم ہی اس خاندان کے سب سے بڑے تھے۔ وہ اپنے باپ عبد مناف کی وفات کے بعد کعبہ کے متولی بھی ہوئے، اور اپنے 4 بھائیوں کے سردار بھی ہوئے، کیونکہ وہ ٹریول کرتے تھے، ملٹی نیشنل پرسنالٹی تھی، اور ڈیفرنٹ ملکوں میں وہ جب جاتے تھے وہاں کے بادشاہوں سے ملاقات کرتے تھے، اور ان سے بطاقہ یعنی ٹریڈ روٹ کا لائسنس لے کر ان سے معاہدے کرتے تھے۔ تو یہ ایک ملٹی نیشنل نیٹ ورک تھا جو کہ ان کا تجارت میں چل رہا تھا، اور یہ بڑے ہی خوشحال لوگ تھے۔ اب ہوا یہ کہ عبد شمس نے ایک شادی جو تھی وہ مکہ میں کی، اس میں سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا ربیہ، اور پھر وہ شام سیٹل ہو گئے، اور ایک شادی انہوں نے شام میں رومی عورت کے ساتھ کی۔ ایک شادی مکہ میں کی، اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا ربیہ، اور ایک شادی انہوں نے شام میں سیریا میں رومن امپائر کی ایک لڑکی کے ساتھ کی، رومی لڑکی کے ساتھ کی، اس میں سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام امیہ تھا۔ اب امیہ میں رومن اور عرب خون مکس ہے، اور عرب کے کسی اور خاندان میں، عبد مناف کے یا قریش کے کسی اور خاندان کے کسی بچے میں یہ خون کا مکسچر نہیں ہے، یہ صرف امیہ کے خون میں رومن اور عرب خون مکسچر ہے،
کیونکہ ان کی ماں امیہ کی ماں جو تھی وہ رومن تھی۔ اب یہ معاملہ صحیح چل رہا تھا، ہاشم اس کے سردار تھے اور سارے بھائی اپنی اپنی پروڈکٹس کے ساتھ تجارت کر رہے تھے۔ تو ہوا یوں کہ عبد شمس مکے میں ملنے آئے اپنے بھائیوں کو، تو جب وہ مکہ آیا عبد شمس تو وہاں بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا جو تھا امیہ وہ نوجوان تھا اور شام میں تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ میرا باپ مکہ میں فوت ہو گیا ہے تو وہ آیا مکہ میں، اور آ کے تو اس نے ہاشم کے ساتھ بٹورے کا، ڈویژن آف پراپرٹی کا یا ڈویژن آف بزنس کا دعویٰ کیا اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مکے کا سردار تم نہیں میں ہوں آئندہ سے، یعنی کلیمنٹ ہوا وہ مکے کے سرداری کا بھی، خاندان کی سرداری کا بھی، کعبے کی تولیت کا بھی، اور کاروبار میں بھی اس نے بٹوارا چاہا کہ میرا حصہ جو ہے وہ علیحدہ کر کے دیا جائے۔ ہاشم نے انہیں کہا کہ تمہارا بھائی آلریڈی ایک بیٹھا ہے، تمہارے باپ کا بیٹا ربیہ، ہم اپنے بھائی علیحدہ علیحدہ کاروبار کرتے ہیں، تو تمہارا ہمارے کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ دونوں کا موقف تھا۔ اس کے اوپر اس نے کہا کہ یہ بات پنچایت میں لی جائی جائے، دارالندوہ میں لی جائی جائے۔ تو ہاشم اس کو اپنی توہین سمجھتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ گھر کی بات جو ہے وہ باہر نہیں نکالتے اچھے خاندان والے لوگ، بالکل اسی طرح ہاشم اس کو اپنی توہین سمجھتے رہے اور وہ اس کو پنچایت میں نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن بلاخر وہ مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کے پاس امیہ گیا اور اس نے اپنے سگے چچا کے خلاف کلیم دائر کیا، اور لوگوں نے مجبور کیا ہاشم کو کہ یہ پرے پنچایت میں فیصلہ ہوگا۔ ہاشم نے ایک شرط پہ پرے پنچایت کو قبول کیا۔ اس نے کہا جی اگر میں کیس جیت گیا پنچایت میں اور یہ جھوٹا ثابت ہو گیا تو یہ 50 اونٹنیاں بھی قربان کرے گا کعبہ کے سامنے، اور 10 سال یہ مکہ نہیں آئے گا دوبارہ۔ اس شرط پہ معاہدہ ہو گیا۔ بعد پنچایت میں گئی، پنچایت نے فیصلہ ہاشم کے حق میں کر دیا، اور امیہ کو سے اس نے ہاشم نے زبردستی 50 اونٹنیاں بھی وصول کیں، اور پھر اسی معاہدے کے تحت امیہ کو مکہ سے نکل جانے کا بھی کہہ دیا۔ امیہ اپنا ساز و سامان سمیٹ کے واپس شام چلا گیا، اور اس کے بعد ہاشم جو تھے وہ اپنے تجارتی سفر کے لیے وہ بھی شام کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے مدینہ میں قیام کیا۔ جب مدینہ میں قیام کیا وہاں انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی، وہاں کچھ دیر قیام کیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے شام، فلسطین تک انہوں نے جانا تھا، کیونکہ ان کی قبر جو ہے وہ غزہ میں بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ فلسطین تک، شام سیریا سے گزرتے ہوئے ایلیا تک جا رہے تھے۔ تو وہاں وہ بیمار ہوئے اور وہیں وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ وہاں فوت ہو گئے اور غزہ میں ہی دفن ہو گئے تو پیچھے امیہ چونکہ شرط کے تحت پہلے ہی جا چکا تھا ادھر شام میں، مکہ میں آنے کی اس کو اجازت نہیں تھی، تو عبد المطلب جو تھے، مطلب بن عبد مناف، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہیں یہ سردار بن گئے مکہ میں، کعبہ کے تولیت کے بھی اور بنو ہاشم کے سردار بھی بن گئے مطلب کو۔ اور ادھر یہ ہوا کہ مدینہ میں جو ہاشم کی زوجہ تھیں انہوں نے بیٹے کو جنم دیا، وہ بیٹا 4-5 سال کا ہو گیا، یعنی اس کا مطلب وقت گزر گیا۔ تو کسی نے بتایا کہ مطلب کو کہ یار میں نے مدینے میں تمہارے بھائی کی نشانی دیکھی ہے، اور تم میرا مطلب اتنے بڑے سردار اور اپنے بھائی کے بچے کو نہیں لا سکتے وہاں سے، پالو اس کو لا کے ٹائپ کا، جی جس طرح تانا دیا یا جو بھی کیا۔ تو مطلب نے بڑی غیرت فیل کی، وہ انہوں نے فوری اسی وقت قصد کیا اور وہ مدینہ پہنچے۔ وہاں جا کے وہ جو بیٹا تھا اس کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے شیبہ، بہت خوبصورت بچہ تھا، گورا چٹا، سر بھی کہتے ہیں اس کا سرداروں کی طرح بڑا تھا، اور اس کے یہ جو والے بال تھے نا یہ سفید تھے، تو ان کا نام انہوں نے شیبہ رکھا ہوا تھا۔
تو مطلب نے وہاں جا کے کہا کہ یہ بچہ مجھے دے دیا جائے. اس کی ماں نے وہ بچہ دینے سے انکار کیا. وہاں پھر مذاکرات ہوئے اور مطلب نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ بچہ دے دو، میری بھائی کی نشانی ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بعد اس کو مکے کا سردار بناؤں گا، کیونکہ یہ میرے اس بھائی کا بیٹا ہے جو مکے کا سردار تھا. تو وہ خاتون جو ہے وہ اس بات پہ راضی ہو گئیں کہ چلو میرا بیٹا جو ہے وہ اچھی جگہ نوابوں کے گھر میں، سرداروں کے گھر میں پرورش کر پائے گا، اور پھر مکے کا سردار بن کے کعبے کا متولی بن جائے گا. بہت بڑی ڈگری تھی اس وقت یہ عرب کے سرزمین کے اوپر. تو وہ جب لے کے واپس آئے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب جو ہیں یہ کوئی غلام خرید کے لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے اس کو عبد المطلب کہنا شروع کیا. ہاشم نے بہت انہیں سمجھایا کہ بھائیو یہ میرا غلام نہیں ہے، میرا عبد المطلب نہیں ہے، یہ شیبہ بن ہاشم ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے. لیکن حالات اور تاریخ کا جبر دیکھیں کہ وہ بچہ معاشرے میں بھی اور پھر تاریخ میں بھی عبد المطلب کے نام سے ہی زندہ رہا، شیبہ کے نام سے اسے تاریخ نہیں جانتی. اب یہ سلسلہ آگے بڑھا. ادھر جو تھے امیہ اور اس کا دوسرا بھائی تھا ربیہ. امیہ کی آگے اولاد جو ہوئی اس نے یہ کہا کہ میرے پہ تو 10 سال کی پابندی ہے لیکن میرے بچوں پہ نہیں. اس نے اپنے بچے جو ہیں وہ بیچ دیے مکہ میں، اور پھر 10 سال گزرنے کے بعد وہ بھی مکہ میں آ گیا. اور وہ نیچرلی امیہ اور ربیہ چونکہ بھائی تھے، ان کی مائیں ڈیفرنٹ تھیں لیکن باپ ایک تھا، تو وہ ایک الائنس بنا. اور مطلب اور ہاشم کی جو اولاد تھی جس کو پالا ہی عبد المطلب کو مطلب نے تھا، یہ فیملی میں ایک الائنس بن گیا. اور نوفل جو تھے وہ سائڈ پہ بیٹھ کے اپنا کاروبار کرتے رہے. اب پہلی جو چپکلش یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امیہ کی چپکلش اپنے سگے چاچے ہاشم کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد جب مطلب کی وفات ہو گئی تو عبد المطلب کو مکہ کا سربراہ بنا دیا گیا، کعبے کا متولی بنا دیا گیا حسب وعدہ. تو امیہ کے جو بچے تھے انہوں نے اس کی سرداری کو قبول کرنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا. امیہ کے کتنے بچے تھے؟ امیہ کے بچے تھے ایک اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا حرب، اور ایک اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا ابو العاص، اور ایک اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا سعید. یہ 3 بیٹے امیہ کے تھے. اور جو اس کا بھائی تھا ربیہ، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا شیبہ. عتبہ کا آگے بیٹا تھا ولید بن عتبہ، اور ایک بیٹی تھی ہند بنت عتبہ جس کو ہم ہندا کہتے ہیں، اور جو ابو سفیان کی زوجہ تھی. اب وہاں ہاشم کے بعد عبد المطلب چلے آ رہے تھے. یہاں آ کے پھر جو امیہ کا بیٹا تھا حرب، بڑا بیٹا تھا، اس نے عبد المطلب کی سرداری کو پھر چیلنج کیا. پھر یہ معاملہ پرے پنچایت میں گیا اور پنچایت نے پھر دوبارہ معاملہ جو ہے عبد المطلب کے حق میں ووٹ دے دیا اور یہ فیصلہ عبد المطلب کے حق میں کر دیا. عبد المطلب جو تھے وہ ایک سخی اور بڑے ہی زیرک قسم کے انسان تھے. انہوں نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ تم مکے سے باہر چلے جاؤ جو ان کے باپ نے لگائی تھی، تو وہ کوئی ایسی شرط انہوں نے نہیں لگائی. لہٰذا مکہ کی سرداری جو ہے اور کعبہ کی تولیت جو ہے یہ عبد المطلب کے پاس ہی رہی. عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد دی، ان کے 10 بیٹے ہوئے. وہ ان 10 میں سے بہت سے بیٹے جو تھے وہ مشہور بھی ہوئے تاریخ میں، اور انہی 10 بیٹوں میں سے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب، ان کے ذریعے سے نور محمدی ٹرانسفر ہوتا ہوا
سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو یہ یہاں تک یہ تو خاندان آ گیا۔ اب لیکن یہ چپکلش پہلے کس کی ہوئی؟ یہ دوبارہ میں کہتا ہوں، امیہ کی چپکلش ہوئی اپنے سگے چاچا ہاشم کے ساتھ، اور پھر امیہ کے بیٹے حرب کی ہوئی عبد المطلب کے ساتھ۔ امیہ کے جو 3 بیٹے تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں، حرب، ابو العاص اور سعید۔ حرب کی اولاد کا بیٹا ہوا صخر، جس کو ہم ابو سفیان کہتے ہیں، اور صخر کا بیٹا ہوا معاویہ بن ابو سفیان، اور معاویہ کا بیٹا ہوا یزید۔ ابو العاص کے آگے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام تھا عفان، ایک کا نام تھا حکم۔ عفان کے بیٹے ہوئے عثمان، عثمان کے بیٹے ہوئے ابان، حکم کا بیٹا ہوا مروان، اور مروان کا بیٹا ہوا عبد الملک۔ یہ بڑے بڑے، سب سے بڑے بڑے بیٹوں کے میں نام بتا رہا ہوں، بیٹے اور بھی ہوئے۔ یہ لڑی اس طرح چلی کہ امیہ کے عبد شمس، اس کے 2 بیٹے امیہ اور ربیہ، اور ہاشم کا بیٹا عبد المطلب۔ امیہ اور ربیہ میں سے امیہ کے پھر 3 بیٹے اور ربیہ کے 2 بیٹے، اور ان کی آگے پھر لڑی، یعنی امیہ کا بیٹا حرب، حرب کا بیٹا صخر ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کا بیٹا یزید، ابو العاص کا بیٹا عفان کا بیٹا سیدنا عثمان سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، اور ان کا بیٹا ابان، اور حکم کا بیٹا مروان کا بیٹا عبد الملک، اتبا، ربیہ کا بیٹا اتبا، شیبہ، اتبا کا بیٹا ولید، اور اس کی بیٹی ہندہ کی شادی ہوئی ابو سفیان کے ساتھ۔ اب یہ جو چپکلش تھی یہ شریک برادری والی چپکلش تھی، اور پھر یہ کوئی ایسی فزیکل اسالٹ والی چپکلش نہیں تھی ابھی تک۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی آپس میں شادیاں بھی ہوئیں۔ کس طرح کہ عبد المطلب کی ایک بہن جو ہے وہ عبد شمس کے بیٹوں کی طرف بیائی گئی، اور عبد شمس کی جو ایک پوتی تھی جو تھی بلکہ اب شمس جو تھی ابو سفیان کی بہن یعنی امیہ کی جو پوتی تھی وہ بیاہی گئی عبد المطلب کے بیٹے ابو لہب کے ساتھ۔ یعنی ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ ابو سفیان کی سگی بہن تھی۔ ابو سفیان بیٹا تھا حرب کا، حرب بیٹا تھا امیہ کا۔ تو یہ آپس میں ان کی رشتہ داریاں بھی ہوئیں، لیکن ان کا ٹسل بازی آپس میں چلتی رہی۔ جو عبد المطلب کی اولاد تھی وہ تولیت اور سرداری میں آ گئے اور پالیٹکس میں کرتے رہے۔ سخاوت بہت زیادہ تھی اس فیملی میں، تجارت کی طرف اتنا دھیان نہ دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ معاشی، وہ فائنینشلی تو کمزور ہوتے گئے لیکن سیاسی طور پر وہ مضبوط ہوتے گئے۔ یہ جو عبد شمس کی اولاد تھی انہوں کا چونکہ سیاست سے تعلق ختم ہو گیا سرداری سے، تو انہوں نے خوب تجارت کی۔ آلریڈی ان کا ایک اڈا چونکہ شام میں اسٹیبلش تھا، جس میں سے بعد میں انہوں نے ان کو دوسری بچوں کو بدبے دخل کر دیا اور خود چلاتے رہے۔ اور پھر اس لیے امیہ کی اولاد کے پاس بھی بڑا پیسہ آیا اور بڑے امیر کبیر ہو گئے، اور ربیہ کی اولاد کے پاس بھی بڑا پیسہ آیا، بڑے امیر کبیر ہو گئے۔ اتنے امیر کبیر ہوئے کہ انہوں نے اس وقت پراپرٹیز، ان کی شام میں بھی ذاتی پراپرٹیز تھیں، اور مکہ کے علاوہ طائف میں ان کے انگوروں کے اور فروٹ کے ڈیفرنٹ قسم کے باغ تھے، پرٹیکولرلی ربیہ کے بیٹوں کے۔ تو یہ فائنینشلی بہت سٹرانگ ہو گئے، اور یہ جو ہاشم کی فیملی تھی یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہو گئی۔ اب ان کے درمیان میں چپکلش چونکہ چلتی رہتی تھی۔ اب وقت جب آیا تو ہاشم کی اولاد میں سے پیدا ہونے والے ایک با نصیب بچے نے جب یہ کہا کہ میرے اوپر وحی آئی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، تو عبد شمس کی اولاد نے
جس میں ربیہ کی اولاد بھی شامل تھی اور امیہ کی اولاد بھی شامل تھی. انہوں نے مل کے اس حسد میں آ کے، اس بغض میں آ کے کہ یہ پہلے ہی ڈومیننٹ ہے پولیٹیکل فیملی، پیسہ سارا ہمارے پاس ہے، امیر کبیر ہم ہیں، لیکن پولیٹیکل انفلوئنس ان کا زیادہ ہے، سرداری ان کی ہے. اب یہ انہوں نے کہنے شروع کر دیا کہ ہم نبی بھی ہم ہو گئے. تو انہوں نے ان کی مخالفت کے اوپر کمر کس لی پہلے دن سے ہی، ویری فرسٹ ڈے. اور پرٹیکولرلی جو ابو سفیان کی بیوی جو ربیہ کی بیٹی تھی، پوتی تھی، عتبہ کی بیٹی تھی، اس نے، اور ابو لہب کی بیوی جو تھی، جو ابو سفیان کی بہن تھی، یعنی ابو سفیان کی بیوی اور ابو سفیان کی بہن نے ایک گھر گھر جا کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور پھر ان کی چونکہ آگے اولاد ہوتی چلی گئی اور انہوں نے مخالفت کی انتہا کر دی. کسی صورت پہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا. اب ابو طالب جب تک زندہ رہے، ہاشم کی اولاد کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا پولیٹیکلی. کسی بندے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مخالفت کرتے تھے، کسی بندے کی فزیکل اسالٹ کی جرت نہیں ہوئی. یہ بہت باریک نکتہ ہے کہ جب تک سیدنا ابو طالب زندہ رہے، صرف ایک دفعہ ابو جہل نے فزیکل اسالٹ کی کوشش کی اور اس کو رسپونڈ کیا گیا بڑے زبردست طریقے سے، اور پبلکلی سیدنا حمزہ نے اس کا سر پھاڑا، اس کو گالیاں دیں، گندی گالیاں دیں، اور وہ گندی گالیاں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، گندی گالیاں دیں پبلکلی اور اس کا سر پھاڑا. تو سارے مکے کو پتہ بھی چل گیا اس وقت، اور میسج بھی کنوے ہو گیا. کسی بندے نے جرت نہیں کی کہ وہ فزیکل اسالٹ کرے، زبانی کلامی یہ مخالفت کرتے رہے. اب ابو جہل جو تھا وہ نہ بنو عبد شمس سے تھا، نہ امیہ سے تھا، نہ عتبہ سے تھا. ان کا علیحدہ قبیلہ تھا، اس کو بنو مخزوم کہتے ہیں. اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کہ وہ کیوں کر رہا تھا. لیکن یہ چونکہ فائنینشلی بہت سٹرانگ تھے، انہوں نے اس جو اینٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اینٹی نبوت تحریک تھی اس کو فنانس کرنا بھی شروع کر دیا، اور لوگوں کو اس فنانس کے ذریعے ان کی مخالفت پہ کمر بستہ بھی کرا دیا. جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو ایک ان کا بیٹا تھا عقبہ بن ابی معیط، جو امیہ کی اولاد میں سے تھا. اس نے سب سے پہلا فزیکل اسالٹ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جب ابو طالب کی وفات ہو گئی. اس وفات کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے آپ کے اوپر گندی اوجری پھینکی. دس واز دا فرسٹ فزیکل اسالٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا. اس کے بعد ایک دفعہ اس نے مارنے کی بھی کوشش کی. اب یہ جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک بڑھ رہی تھی، اتنی زیادہ ہی آل امیہ اور آل ربیہ کی، یعنی بنو عبد شمس کے بچوں کی دشمنی اور مخالفت اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی. اور جب سیدنا ابو طالب انتقال کر گئے تو مکے کی سرداری، کعبہ کی تولیت، بنو ہاشم کا تاج ابو لہب کے سر میرٹ کی بنیاد کے اوپر ان کی رواج اور رسم کے تحت چلا گیا. ابو لہب جو ہے وہ مکہ کا سردار بن گیا، کعبہ کا متولی بن گیا اور دار الندوہ کا چیئرمین بن گیا. اب اس کے گھر میں جو تھی بیوی، وہ ابو سفیان کی بہن تھی، یعنی وہ حرب کی بیٹی تھی اور امیہ کی پوتی تھی، عبد شمس کی پڑپوتی تھی. تو اس سسرالی انفلوئنس
کی وجہ سے ابو لہب چونکہ پہلے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور مخالفت کرتا چلا آ رہا تھا، اور اس نے آ کے جب وہ مکے کا سردار بنا تو اس نے آ کے یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قبیلے سے خارج کرتا ہوں، ان کا خون مباح قرار دیتا ہوں۔ جب خون مباح قرار دے دیا گیا، سرکار طائف چلے گئے، طائف میں پناہ لینے کی کوشش کی، طائف میں پناہ نہ ملی، وہ آپ سب کو اس واقعے کا پتہ ہے۔ طائف سے جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تھے کہ وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ مباح اس کو کہتے تھے جس کے قبیلے کا سردار اس کو قبیلے سے نکال دیتا تھا اور اس کا خون مباح قرار دے دیا جاتا تھا، یعنی جو مرضی اٹھ کے اس کو قتل کر دے، اس کا خون بہا یا قصاص لیا نہیں جائے گا، کوئی اس کے پیچھے نہیں، اس کا قبیلہ اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ اور جس کو مباح قرار دے دیا جاتا، جب تک مکے کا کوئی سردار، کسی قبیلے کی شاخ کا کوئی سردار اس کو پناہ نہ دیتا، اس کی جان خطرے میں رہتی کہ کسی بھی وقت کوئی بھی بندہ اس کو قتل کر سکتا ہے۔ یہ ایک اوپن مرڈر کا لائسنس جو ہے ابو لہب نے جاری کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ نے طائف کا رخ کیا۔ طائف میں بھی کوئی سنوائی نہ ہوئی، تو جب آپ واپس آئے تو پھر آپ نے مکے سے باہر کھڑے ہو کے پہلے پیغام بھیجا سہیل بن عمر کو۔ سہیل بن عمر بنو مخزوم میں تھے، بنو عامر بن لوی کے تھے وہ سہیل بن عمر۔ سہیل بن عمر نے معذرت کر لی کہ میں پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف یعنی اپنے پردادا چکدادا کے جو چوتھے بیٹے تھے نوفل، جن کا میں نے بہت کم ذکر کیا اس لیے کہ وہ علیحدہ سائڈ پہ اپنا بزنس کرتے رہے تھے، ان کا بیٹا نوفل کا بیٹا مطام کا بیٹا تھا عدی، اور عدی کے بیٹے تھے جبیر۔ تو انہوں نے مطام بن عدی کو اپنے دادا پردادا کی اولاد سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج بھیجا کہ سارے میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، میرا اپنا قبیلہ جو بنو ہاشم ہے اس نے مجھے نکال دیا ہے، تم میرے پردادا چکدادا کی اولاد ہو، تمہارا میرا خون ملتا ہے، تم مجھے پناہ دو۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سبب بنانا تھا، اس کی جو غیرت ہے وہ جاگی، اور وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اس کے بھی سنے 8-9 بیٹے تھے، وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار لگا کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جلوے میں وہاں لے کے گیا اپنے گھیرے میں، اور کعبہ میں جا کے اس نے اعلان کیا کہ لوگوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، مباح ان کا ختم ہوا، اور خبردار کوئی ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرے۔ وہ کون تھا؟ مطام بن عدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نوفل کے چوتھا بیٹا تھا، نوفل بن عدی بن مطام بن جبیر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بدر کے موقع پہ یہ کہا بھی تھا کہ اگر مطام بن عدی آج زندہ ہوتا اور ان کافروں کی سفارش کرتا تو میں بغیر کچھ فدیہ لیے اس کی سفارش کے اوپر اس کو رہا کر دیتا کہ اس نے میرے پہ احسان کیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو داخل ہو گئے، اور ادھر سوشل پریشر جو ہے وہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو گیا مطام بن عدی کے اوپر کہ آپ اپنی امان جو دی ہوئی ہے وہ وڈرا کریں، اور یہ کسی وقت بھی وہ اگر امان وڈرا کرتا اپنی امان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرڈر کا 100% چانس تھا۔ اب ہوا کیا کہ اس نے کہا جی میں نے نہیں کرنی۔ جب اس نے رجسٹ کیا تو بنو امیہ نے یہ ایک سازش تیار کی جس میں سنا ابلیس بھی آیا تھا، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن بنو امیہ نے یہ سازش تیار کی۔ ابو لہب جو بنو ہاشم کا سردار تھا وہ ان کا دماد تھا اور ان کا ہم خیال تھا، لہذا انہیں پرابلم کوئی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ابو لہب اب یہ کہتا تھا کہ تم میرے بھتیجے کو قتل کر لو، لیکن میں نے کسی اور کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا، نہ ہی میں نے اپنے گھر کی دیوانیں رات کو پھلانگنے دینی ہے۔ اس طرح کی کوئی سچویشن تھی۔ انہوں نے ان کے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا، اور اس قتل کا فیصلہ کروانے میں جو تھے بنو عبد شمس کی اولاد
وہ پیش تھی. ایک ابو جہل پیش تھا، ابو سفیان پیش تھا، ہندا پیش تھی، ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ پیش تھی، اور جو تھا عتبہ کا بیٹا ولید وہ پیش تھا، ہندا کا بھائی. اب انہوں نے یہ فیصلہ کروا لیا. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ سارے قبیلے مل کے آ گئے اور انہوں نے گھیرا ڈال لیا. وہ نبی، آپ سب کو پتہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ باحفاظت نکال کے لے گیا، مدینہ پہنچ گئے. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاشی رستہ کاٹا، ان کے قافلوں کو روکنا شروع کیا اور ناکہ بندی کی ان کی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے جغرافیہ بتا چکا ہوں کہ مکہ سے عدن سے سامان آتا تھا، یمن سے گزرتا ہوا مکہ، اور مکہ سے پھر آگے یورپ تک جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھ گئے، انہوں نے ان کے قافلوں کا رستہ کاٹنا شروع کر دیا. اب اس رستہ کاٹنے کے وقت ایک بڑا قافلہ، ان کا سال میں ایک بہت بڑا قافلہ چلتا ہوتا تھا، جو سارے مکے کی پاپولیشن اس پہ اپنی انویسٹمنٹ کیا کرتی تھی اور وہ سارے مکے کے لیے سامان خرید کے لایا کرتا تھا. وہ قافلہ جب چلا، ابو سفیان اس کا سالار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نکل گیا. واپسی پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جاسوسی کروا رہے تھے باقاعدہ. بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھیجا ہوا تھا، بڑے بڑے صحابہ کو، کہ جا کے سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تم سفر کرتے رہو، اور جب پتہ چلے کہ یہ قافلہ ہماری دودھ میں داخل ہو گیا تو ہمیں بتانا. انہوں نے بتایا بھی آگے، لیکن وہ خبر تھوڑی سی اس کو بھی لیک ہو گئی. جو کچھ بھی ہوا وہ بچا کے نکل گیا. اب ادھر نے میسج دے دیا کہ میرے قافلے کو بچانے کے لیے آؤ. ابو سفیان تو اس میں نہ آیا کیونکہ وہ تو قافلہ لے کے جا رہا تھا. اس جنگ میں ابو سفیان کا سب سے بڑا بیٹا تھا حنظلہ، وہ آیا. آپ کو نہیں پتا ہوگا، ابھی تک بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوا. ابو سفیان کا سب سے بڑا بیٹا حنظلہ آیا. عتبہ بن ربیعہ کو سپہ سالار بنایا گیا، عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، ٹھیک ہے جی، اس کو سالار بنایا گیا، سپہ سالار. اور یہ فوج تیار کر کے یہ لے کے آئے جب، اور پہلے بندے جو نکلے کفار کی طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ 3 کون تھے؟ ایک عتبہ بن ربیعہ، ایک شیبہ بن ربیعہ، اور ایک ولید بن عتبہ. یعنی یہ کون تھے؟ یہ ایک ہندا کا باپ، ایک ہندا کا چاچا، ایک ہندا کا سگا بھائی. یعنی ایک ابو سفیان کا سسر، ایک ابو سفیان کا سالہ، اور ایک ابو سفیان کا چچا سسر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اوائڈ کر رہے تھے. انہوں نے انصار کو ان کے مقابلے میں بھیجا اور انہوں نے تکبر سے کہا کہ محمد ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں، یہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہ تو ہمارے پلے پائے گے ہی نہیں ہیں، ہماری لڑائی تمہارے ساتھ ہے، تم ہمارا خون اور تمہاری اور ہماری لڑائی ہے، ہمارے سامنے آؤ. تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کن کو؟ حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور ابو عبیدہ کو. ابو عبیدہ کون تھے؟ یہ مطلب کی اولاد سے چلے، مطلب کے پوتے تھے، اور باقی 2 جو تھے وہ ہاشم کے پوتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں خاندان جو اکٹھے چلے آ رہے تھے، مطلب اور عبد المطلب کا خاندان یا ہاشم کا، اور وہ دونوں ربیعہ اور امیہ ان کے اکٹھے چلے آ رہے تھے، بنو عبد شمس والے. تو اب یہ دیکھیں وہی پرانی لڑائی بدر کے میدان میں واضح ہو کے آئی کہ بنو عبد شمس اور بنو ہاشم آمنے سامنے آئے، اور مولا علی نے کڑاکے میں کڑچ کر کے ولید کا کام تمام کر دیا، اور اتنی ہی کڑاکے دار طریقے سے عتبہ کا کام جو ہے نا وہ سیدنا حمزہ نے تمام کر دیا. اور جو شیبہ تھا
وہ اس کا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وار ایکسچینج ہوا، وہ زخمی ہوئے، اتنی دیر میں یہ پیچھے سے فارغ ہو چکے تھے، مولا علی آگے بڑھے اور انہوں نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اب رکیے، سوچیے ذرا یہاں پہ۔ پہلا فزیکل اسالٹ عقبہ بن ابی معیط نے کیا، جو امیہ کی اولاد میں سے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکواس کرتا تھا، تنگ کرتا تھا بہت زیادہ۔ ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ بدر میں آیا۔ بدر میں پہلے بندے کون نکلے؟ ابو سفیان کا سسر، ابو سفیان کا سالہ، ابو سفیان کا چچا سسر، وہ مارے گئے۔ اس کے بعد اوپن جنگ ہوئی اور حنظلہ جو تھا ابو سفیان کا سگا بیٹا، سب سے بڑا سگا بیٹا، جس کے نام کے اوپر اس کی کنیت بھی ہے ابو حنظلہ، وہ مولا علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے گھر میں آگ لگی۔ اس کے بعد جو لوگ قیدی بنے، وہی بدبخت کمینہ عقبہ بن ابی معیط، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی پھینکی تھی، رکھی تھی سجدے کی حالت میں، وہ زندہ گرفتار ہو گیا بدر میں۔ جب قیدیوں کی فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، پوچھا فہرست کیا، مطلب پوچھ رہے تھے کون کون قیدی ہے، تو جو ہی بتایا کہ عقبہ بن ابی معیط بھی پکڑا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی اٹھو اور اس کی گردن اڑا دو۔ علی نے اس کی گردن بھی اڑا دی۔ اب یہ دیکھیں کہ ابو سفیان کے گھر میں ہندا کا بیٹا مارا گیا علی کے ہاتھوں، ہندا کا بھائی علی کے ہاتھوں مارا گیا، ہندا کا چاچا علی کے ہاتھوں مارا گیا، اور ہندا کا باپ سیدنا حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ان کے گھر میں تو آگ لگ گئی۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنا تمام سرمایہ جھونک دیا ابو سفیان، اور چونکہ اس بدر میں عقبہ بن ابی معیط بھی مارا گیا، امیہ بن خلف بھی مارا گیا، ابو جہل مخزوم سے مارا گیا، بڑے بڑے سردار جتنے بھی تھے نا، وہ تقریباً سارے کے سارے مارے گئے۔ سیکنڈ ٹیئر کے آ گیا اب اس کے وہاں پہ ابو لہب جو تھا وہ اس میں نہیں آیا تھا بدر میں، لیکن وہ پیچھے سے بیمار ہو گیا اور وہ ویسے قدرتی موت مر گیا۔ تو ابو سفیان کے پاس مکہ کی سرداری اور کعبہ کی تولیت جو تھی وہ تو عباس کے پاس چلی گئی، اور مکہ کی سرداری جو تھی دارالندوہ کی صدارت وہ ابو سفیان کے پاس چلی گئی۔ اب انہوں نے، کیونکہ امیہ بن خلف مارا گیا، صفوان بن امیہ اس کا بیٹا تھا، ابو سفیان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور بنو عبد شمس میں سے جو ربیہ تھی اس کی تو پوری کی پوری فیملی کا کلا کما ہو گیا وہاں پہ، عتبہ بھی مارا گیا، ربیہ بھی مارا گیا، اور شیبہ بھی مارا گیا، اور وہ جو تھا ولید وہ مارا گیا، یعنی عتبہ، شیبہ اور ولید وہ سارے مارے گئے وہ۔ تو یہ جناب ایک زہر پکا، اور انہوں نے اپنا سارا سرمایہ جھونک دیا کہ کسی نہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ فارغ کریں۔ اب یہ احد کے لیے آئے، اللہ کا کرنا جو بھی ہوا، اس میں جو کچھ بھی ہوا، خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے محفوظ رکھا، لیکن انہوں نے حمزہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، سید الشہداء، امیر اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر جان، ان کو شہید کر دیا۔ ان کے دل کی کچھ آگ ٹھنڈی ہوئی، اور ایک بیچارہ مدینہ کا ایک نوجوان بچہ تھا جو اپنی سہاگ رات سے اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انصاری تھا، وہ اس کا نام حنظلہ تھا، وہ بھی بیچارہ شہید ہو گیا۔ تو اس نے ابو سفیان نے وہاں نعرہ لگایا کہ ہم نے حمزہ کو عتبہ کے بدلے میں مار لیا ہے، اور حنظلہ کے بدلے میں حنظلہ مارا گیا ہے، اور جنگ ایک ڈول ہے، کبھی تمہارا کبھی ہمارا۔ خیر اس کے بعد
ابو سفیان اس دشمنی میں اتنا آگے چلا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ، ہر سازش، ہر مخالفت کے پیچھے امیہ، آل امیہ اور ابو سفیان کا نام آنے لگا۔ اب آل امیہ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ بنو عبد شمس کیوں نہیں ہے؟ ایکچولی یہ بنو عبد شمس ہیں، وہ بنو عبد مناف ہیں سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ تنازع ہاشم اور امیہ کے درمیان ہوا تو وہ بنو امیہ مشہور ہوئے اور یہ بنو ہاشم مشہور ہوئے، اور بنو عبد شمس کا جو عبد شمس کا دوسرا بیٹا تھا اس کا پورا خاندان جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا، تو لہٰذا یہ رہ گئے بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ اب وقت نے پلٹا کھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ عطا کیا، آپ نے مکہ کا محاصرہ کر دیا۔ مکہ کا محاصرہ جب کیا تو اتنا خفیہ تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اب سیدنا عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے لوٹ رہے تھے، ان کا بھی ایک بڑا دلچسپ کریکٹر ہے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ، ان کا بھی میں آپ کے ساتھ کس دن ڈیٹیل ڈسکس کروں گا۔ لیکن چلے وہ مکہ کی طرف لوٹ رہے تھے تو ابو سفیان سے ملاقات ہو گئی رستے میں، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں۔ اس نے عباس کو دیکھ کے کہا یا ابا الفضل، انہوں نے آگے سے کہا یا ابا حنظلہ، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا بھتیجا آیا ہے فوج لے کے، اور تم لوگوں کی تو اب خیر نہیں۔ تو اس نے کہا کہ مہربانی کرو مجھے لے چلو اس کے پاس۔ اب عباس کی دوستی بھی تھی ابو سفیان کے ساتھ، کوئی رشتہ داریاں بھی ظاہر ان کے آپس میں تھیں، کوئی روح لحاظ بھی تھا۔ عباس ابھی مدینہ ہجرت بھی نہیں کر گئے تھے اور اسلام بھی انہوں نے اپنا خفیہ رکھا ہوا تھا۔ تو وہ ان کو لے کے جب گزرے تو عمر فاروق کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر، ابو سفیان۔ انہوں نے تو جلدی وہ اپنے خیمے میں بھاگے، بالکل لٹرلی ایسے ہی وہ اپنے خیمے میں بھاگے، انہوں نے تلوار اٹھائی۔ اب سیدنا عباس کہتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا تو میں نے ابو سفیان کا ہاتھ پکڑ کے تو دوڑنا شروع کر دیا۔ ابو سفیان تھوڑا سا بھاری بھرکم تھا، لیکن میں اس کو کھینچتا ہوا دوڑتا ہوا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئے، ہمارے پیچھے عمر بھی ننگی تلوار لے کے داخل ہو گیا، اور اس نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان کے ساتھ ہمارا کوئی پیکٹ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر خاموش رہو۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ذرا غور کرنا ہے، سائیکالوجی بھی غور کرنا ہے، اور وہ سارے پس منظر کو بھی غور کرنا ہے آپ نے۔ انہوں نے کہا عمر خاموش رہو، اور پھر فرمایا ابو سفیان کیا کہتے ہو؟ اس نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں شک ہے ابھی بھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو میرا شک دور ہو گیا، اگر ان بتوں میں کوئی جان ہوتی تو یہ میری مدد کرتے، انہوں نے میری مدد نہیں کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، آپ کا اللہ ایک ہی رب ہے۔ انہوں نے کہا کیا تمہیں شک ہے ابھی بھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں، یہ بات جو ہے نا یہ ڈائجسٹ نہیں، ہضم نہیں ہو رہی، اور اس پہ میں مشکوک ہی ہوں۔ وہ جو مسلمان کھڑے تھے وہ تلواریں پھر ٹک 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 کر کے باہر نکل آئیں۔ اب صحابہ کہاں چھوڑتے تھے؟ تو وہاں سیدنا عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کو ایمان دے چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں پہ سیدنا عباس نے کہا کہ ابو سفیان انسان کا بچہ بن، ورنہ ابھی تیری گردن اڑا دی جائے گی، کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس نے نا من مناتے ہوئے لاؤڈلی نہیں کہا، کر کے اس طرح اس نے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوکے۔ عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فخر پسند سردار آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک پولیٹیکل کارڈ کھیلا، کیونکہ ظاہر فوج ابھی اندر نہیں گئی تھی شہر کے،
اتنا بڑا پولیٹیکل کارڈ کھیلا میرے نبی نے، آپ نے اس کے گھر کو دارالامان قرار دے کے اناؤنسمنٹ کروا دی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان مل جائے۔ اب اس کے گھر میں کتنے بندے جائے، ایک کتنا کو بڑا گھر ہو سکتا ہے، بڑا بہت مائل ہوگا، 200 400 500 بندہ چلا جائے گا۔ مکہ جو تھا 10 12 15 ہزار آبادی کا شہر تھا، وہ 12 15 ہزار کا، لیکن اس میسیج کا یہ ہوا کہ تمام مکے کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان جو ہے نا، جو ہمارا سردار جو تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور وہ جو مزاحمت ہونی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ دس واز اے انکریڈیبل پولیٹیکل کارڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ماسٹر سٹروک آپ کہہ لیں اس کو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں، وَأَنْتُمْ طُلَقَاء، جاؤ تمہاری گردنیں آزاد کی جاتی۔ یہ بہت بڑا تانا تھا عرب کا۔ عرب کے جو سردار تھے وہ یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی تلکا بنانے کی بجائے ہمارا گردن اتار دے۔ تلکا بہت بڑا تانا، سمجھ لیں ہندوؤں کے معاشرے میں جو شودر ہے نا، اس سے بھی نچلے درجے کی یہ کیٹیگری تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ انتم طلقاء، تم سارے تو میرے آزاد کردہ غلام ہو، میں چاہوں تو اس وقت تمہاری گردنیں اڑا دوں، لیکن جاؤ تمہیں چھوڑ دیا۔ اب یہ بہت بڑی ضرب تھی جو اس تکبر اور اس انا اور اس غرور کو لگی، اس آل امیہ کے سردار کو، کہ میں تلکا میں سے ہو گیا ہوں، میں تو عرب کا بہت بڑا سردار تھا، پورے عرب میں میری گھن گرج تھی، میرے کارواں چلتے تھے، میرا نام، میرا سکہ چلتا تھا، شام روم تک میرے کے دربار تک، کیسرے روم کے دربار تک میری رسائی تھی۔ تو یہ بہت بڑا کچوکا لگا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سٹروک کھیلا، اور وہاں بھی انہوں نے ان کی آل امیہ کے علاوہ ایک نیوٹرل خاندان کا گورنر اپنی طرف سے مقرر کر دیا، اور اپنی چیک پوسٹ بٹھا کے جس طرح ایک شہر کو فتح کر کے جو انتظام کیا جاتا ہے وہ کر لیا۔ اب ایک تو یہ تلکا بن گئے، اور دوسرا ان کی وقت ختم ہو گئی، مکے میں حکمران کوئی اور بن گیا۔ انہوں نے پھر چند ماہ کے بعد یہ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ مکہ سے مدینہ آ گئی، اور وہاں آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ہجرت کی ہے، ہم بھی مہاجر ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمانا پڑا، خطبہ دینا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں، مکہ فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں، فنش۔ یہ سارے کے سارے جو آ رہے ہیں یہ فلودہ کھانے والے ہیں، میرے ساتھی جو فتح مکہ سے پہلے میرے ساتھ آئے ہیں، صرف وہی مہاجر کہلائیں گے، یہ مہاجر نہیں کہلا سکتے تھے۔ اب اس نے مدینہ میں رہنا شروع کر دیا۔ ابو سفیان کا ایک بیٹا تو بدر میں مارا گیا تھا، حنظلہ۔ ابو سفیان کے 3 بیٹے اور تھے، ایک کا نام تھا یزید بن ابی سفیان، ایک کا نام تھا معاویہ بن ابی سفیان، ایک کا نام تھا عتبہ بن ابی سفیان، اور چوتھا 4 تھے۔ یزید چونکہ پہلے فوت ہو گئے تھے، اس لیے میں 4 بچے تھے اس کے، حنظلہ فوت ہو گیا، 4 بیٹے تھے، معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان، عتبہ بن ابی سفیان، اور امبسا عین نون بے سین ہے، امبسا بن ابی سفیان، یہ بیٹے تھے ان کے۔ یزید بن ابی سفیان جو ہیں وہ بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے، ان کو محاذ پہ بھیج دیا گیا، اور وہیں وہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں وہاں وہ انتقال کر دیا۔ ابو سفیان مکہ میں رہ رہا تھا، اور اس کی جو وہاں حیثیت تھی اس کا میں ایک واقعہ جو بخاری میں آیا ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا
کہ آپ کو اس کی اوقات کا، ابو سفیان کی حیثیت کا جو مدینہ میں اس کو حاصل تھی وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ گزر رہے تھے اور صہیب رومی، سیدنا سلیمان فارسی اور سیدنا بلال حبشی، تینوں غیر عرب، ٹھیک ہے جی، یہ کھڑے ہوئے تھے۔ ابو سفیان وہاں سے گزرا اور یہ بڑی اکڑ سے گزرا ان کے قریب سے، تو سیدنا بلال نے یہ کہا کہ اس دشمن خدا کی گردن سے ابھی اللہ تعالیٰ نے سریہ نہیں نکالا، اس کی گردن ابھی پوری طرح ٹوٹی نہیں ہے۔ اب وہاں سے قریب ہی سیدنا ابوبکر صدیق بھی کھڑے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی، انہوں نے بلال کو، صہیب کو اور سلیمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے جو سردار ہیں، ان کو تھوڑا سا ڈانٹا اور کہا کہ اوئے کیا کر رہے تمہیں پتہ نہیں یہ قریش کا سردار ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ اب ابوبکر صدیق نے خود ہی جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ بلال، صہیب اور سلیمان نے یہ حرکت کی ابو سفیان کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کہیں تم نے ان کو ناراض تو نہیں کر دیا، ان کا دل تو نہیں دکھا دیا؟ اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو ابو بکر تو تباہ ہو گیا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، انہوں نے کہا ابو سفیان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ میرا بلال، میرا صہیب یا میرا سلیمان اگر ناراض ہو گیا تو ابو بکر تیرے پلے کچھ نہیں رہنا۔ ابو بکر فوری طور پہ وہاں سے اٹھے، بھاگے، ان تینوں کو سے جا کے معافی مانگی۔ تو سیدنا بلال نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ نے میرے محسن ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم سب دل سے میرے سامنے اقرار کرو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ ابو بکر نے معافی مانگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال، صہیب اور سلیمان کی سرزنش نہیں کی، بلکہ ان کو سرزنش کرنے والے کی سرزنش کی۔ اب یہ تھی سوشل سٹیٹس اس کا، یہ تھا۔ اب یہ مرا جا رہا تھا۔ وہ زہر ایک بھرا ہوا تھا۔ زہر کس کے خلاف بھرا ہوا تھا؟ حمزہ کو تو یہ مار چکے تھے، ان کا سارا ٹبر تو مارا ہوا تھا علی نے۔ اب زہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، جس کو یہ اوپن کہہ نہیں سکتے تھے، بول ہی نہیں سکتے تھے، لوگوں نے تکا پوٹی نوچ دینی تھی۔ دوسرا زہر علی کے خلاف تھا۔ اب یہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے جا کے، ابو سفیان نے یہی گلہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھی جو ہے وہ مجھے کچھ نہیں سمجھ، اور بڑا ڈیسپریشن کے لیول میں اس نے کہا کہ میں تو بہت ذلت کی زندگی گزار رہا ہوں، تو آپ میرے پہ مہربانیاں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا دریا تھا، فرمایا بتاؤ۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ سب سے پہلے آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیں۔ تو یہ بالکل غلط بات بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی بڑی بیٹی میرے نکاح میں ہے، میں دوسرا بیٹی، دو بیٹیاں ایک گھر میں نہیں ہو سکتی۔ یہ انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ حبیبہ ایک سچی مومنہ تھی، اس کی بیٹی ضرور تھی، لیکن انہوں نے تو اس کو بستر سے اٹھا دیا تھا۔ وہ سچی ہماری ماں، اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنت میں ہمیں ان کے قدموں میں جگہ دے، ہمیں یہ موقع دے کہ ہم اپنی ماں کو جھک کے سلام کر سکیں۔ یہ پہلی شرط ریفیوز ہو گئی، کیونکہ یہ قانوناً پاسبل ہی نہیں تھی شرعی قوانین کے مطابق۔ دوسرا اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں فوج میں یعنی شامل کر لیں، میں کسی لشکر میں مجھے بھیجیں، میں جہاد پہ جایا کروں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے لڑوں۔ اب میں ساری عمر آپ کے خلاف لڑتا رہا ہوں، تو اب میں پچھلی عمر میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے لڑوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، نو پرابلم، چلے جانا۔ تیسری شرط اس نے کہا کہ میرا بیٹا معاویہ ہے، پڑھا لکھا ہے، تو وہ آپ اس کو اپنا کاتب رکھ لیں، وہ آپ کے پاس بیٹھے گا، تو لوگوں کا اس کو بیٹھا ہوا دیکھ کے آپ کی قربت اس کو حاصل ہوگی،
تو لوگوں کا دل ہماری طرف سے نرم ہو جائے گا، تو مہربانی کریں اس کو کاتب رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک، اس کو کاتب رکھ لیا گیا۔ یہ جو زہر تھا نا، یہ نہیں نکلا، اور اس زہر کا سارا ملبہ جو ہے وہ پھر علی پہ آ کے گرا، اور جب وقت گزرتا گیا ان کو کوئی اتنی اہمیت ابو سفیان کو نہیں ملی۔ سیدنا عثمان نے آ کے، وہ میں نے عرض کی تھی کہ بنو امیہ کے لوگوں کے ساتھ ان کو تھوڑا سا ابلائز کیا، لیکن جب مولا علی کی حکومت آئی تو پھر وہ سارے کا سارا زہر جو ہے نا وہ باہر نکل آیا۔ یہ بنیاد ہے واقعہ کربلا کی، یہ بنیاد ہے، یہ اس کی ہسٹری ہے کہ یہ وحشی درندے کیوں بن گئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے برسر عام ذبح کر دیے، ان پہ گھوڑے دوڑا دیے، ان کی بچیوں کو ذلیل کیا انہوں نے، اس لیے کہ یہ علی کے جانی دشمن تھے۔ علی کے انہوں نے تاریخ کو ملیا میٹ کیا، انہوں نے علی نام رکھنے پہ پابندی لگائی۔ 65 سال تک سندھ سے لے کر اسپین تک ہر مسجد کے خطبے سے علی پر لعنت کی جاتی رہی۔ مسجد نبی میں بیٹھ کر سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی کو حکم دیا گیا کہ میرے سامنے علی پر لعنت کرو، انہوں نے پھر گورا معاویہ کو، بس جا کم کر جا کے۔ یہ اس لیول پہ چلے گئے، انہوں نے علی کا نام مٹانا چاہا، انہوں نے احادیث نہیں کوئی رقم ہونے دی، کیا ظلم انہوں نے روا نہیں رکھا۔ کتابوں میں کہاں نام آنا تھا، کویشچن سے شروع ہوا تھا کہ کیوں نہیں ہے ان لوگوں کے نام، او بھائی کس نے آنے دینے تھے؟ انہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، کل پھر اس پہ آگے چلیں گے اور کربلا پہ تک آئیں گے۔ آج میں نے آپ کو لمبی گفتگو ہے، تقریباً 1 گھنٹہ 8-9 منٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ آپ کو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور آپ کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہوگا کہ یہ دشمنی کیوں تھی اور علی کے جان کے دشمن یہ لوگ کیوں تھے، کیونکہ ان کا سارا ٹبر جو ہے وہ علی نے مارا ہوا تھا، اور علی نے اپنے لیے نہیں مارا تھا، علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مارا تھا۔ اور جس طرح میں نے آغاز میں جو احادیث سنائی ہیں، اختتام بھی ایک حدیث پہ میں کرتا ہوں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تو دنیا اور آخرت میں سردار ہے، جو تیرے ساتھ جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور علی جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو میرا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ علی کو کہا کہ تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو؟ جہاں رسول اللہ ہوں گے وہاں علی ہوگا۔ تو اجازت دیجئے، آپ کو کوئی استفادہ ہو تو میرے غریب کے لیے دعا کیجئے، اس فقیر در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا دیجئے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ علم کا یہ سفر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔